اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورۃ فاتحہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کا تعارف اور اس کی کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ بقرہ کا تعارف کروا دوں۔ یہ صورت مدنی ہے، اس میں 286 آیات اور 140 رکوع ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے۔ اس کے یا 67 تا 73 میں گائے کا واقعہ مذکور ہے جن نے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس پر اس صورت کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد سے کیا گیا۔ اس زمانے میں انسانوں کے 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ یہودیوں کے متعلق مفصل بیان ہے جنہیں اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا، اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہیں نافرمانی اور ناشکری کا راستہ اپنایا۔ مزید آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث ہے۔ آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے آغاز میں جو حروف اسی طرح سے نازل ہوئے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو بوجہ مصلحت اور حکمت ظاہر نہیں فرمایا گیا، اس لیے اس کی تحقیق میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ذالکا، یہ، الکتاب، ذالکا، یہ، الکتاب، کتاب، لا نہیں، ریبا، کوئی شک، ریبا، ریبا، کوئی شک، فی ہی، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس کتاب کے کلام الہی ہونے اور اس کے جملہ مضامین کے واقعی سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کا علم لامحدود اور 100% یقینی ہے، اس لیے اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کو اس میں شک ہے تو اس کی اپنی نافہمی اور ناسمجھی ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، قرآن مجید میں صحیح راستے پر قرآن مجید میں صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ مومن ہو یا کافر۔ اور ہدن یہاں سے لے کر آخر قرآن پاک کے آخر تک سورۃ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے، اور جو سوال بندوں کی طرف سے ہوا تھا۔ جو اپنے خدا سے ڈرتے ہیں ان کو یہ کتاب رستہ بتلاتی ہے، کیونکہ جو خوف خدا رکھتے ہیں ان کو اطاعت اور معصیت کی ضرور تلاش ہوتی ہے۔ وہ گناہ سے بچتے ہیں اور اطاعت کی فکر کرتے ہیں کہ اطاعت میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور جن کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ان کو اطاعت کی کیا فکر اور گناہ سے کیا اندیشہ۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، اور مما، اس سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو بھی دل سے مانتے ہیں جو ان کی عقل و حواس سے بھی پوشیدہ ہیں، ان بے دیکھی چیزوں کو بھی حق اور یقینی سمجھتے ہیں، صرف اللہ اور رسول کے ارشادات کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ امور غیبہ کا منکر ہدایت سے محروم ہے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں، اور یہ بدنی عبادت ہے، اور اللہ کے راستے پر خرچ کرنا، اس میں زکوٰۃ اور صدقات آ جاتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ سب اطاعتوں کی اصل 3 ہیں، دل، بدن اور مال، اور اس آیت میں ان تینوں اصولوں کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بات بہت اہم کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو دل سے یہ رکھ کر پڑھو کہ کہیں میں نفسانی خواہشات قرآن پاک کے دلائل کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بنے۔
تو تبھی ہم راہ حق کو پا سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کو غیر جانبدار ہو کر تلاشی حق کے جذبے اور جستجو سے پڑھنا چاہیے، اور ذہن کو ہمیشہ فرسودہ خیالات سے پاک کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں واقعی ہدایت نصیب ہو۔ آج کا سبق اتنا ہی، ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے مزید آیات کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔